اس دنیا میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو اگر کسی ذہین آدمی کو پتہ چلے تو وہ اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے انبلیویبل واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کیمرے پر کیپچر ہوئے ہیں۔ نمبر 14، لو فلائنگ پلین۔ جنوری 2019 کو نیشویل ٹینیسی میں ایک ملٹری پلین اڑ رہا تھا جو زمین کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ بلڈنگز کے کھڑکیوں سے آسانی کے ساتھ دکھ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے لوکل اتھارٹیز کو کال کیا تو پتہ چلا کہ یہ پائلٹ کو ٹریننگ دے رہے تھے تاکہ وہ پائلٹ نئے گورنر کے خوشی کے سیلیبریشن میں سیلیبریٹ کر پائے۔ اس پائلٹ نے کافی مہارت کے ساتھ اس ٹریننگ کو پورا کیا، لیکن بدقسمتی سے جس سیلیبریشن کے لیے وہ ٹریننگ کر رہا تھا، خراب موسم کی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا، تو جو ریہرسل میں لوگوں کو ڈر لگا تھا وہ سب ضائع ہو گیا۔ نمبر 13، سنک ہول اوپننگ ان اے روڈ۔ زمین کا سرفیس اوپر سے شاید سٹیبل لگے، لیکن زمین کے نیچے یہ بالکل الگ ہے۔ کچھ جگہوں پر پانی زمین پر بنے سوراخوں اور گڈھوں میں جاتا ہے۔ اگر یہ پانی بہت زیادہ چلا جائے تو جو زمین کے اوپر ہوگا اس کو پھر خطرہ ہوگا، زمین اپنے آپ سے ٹکرائے گی اور وہاں پر ایک سنک ہول بن جائے گا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایسا صرف ریموٹ ایریاز میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا آباد جگہوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اچانک زمین پھٹ جاتی ہے اور سب کچھ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا سنک ہول بن گیا تھا۔ سوچو اگر یہ بڑا ہوتا تو حالات پھر اس سے بھی برتر ہوتے۔ نمبر 12، لائٹننگ ورسز اے ٹری۔ لوگ کہتے ہیں کہ لائٹننگ سٹرائک ایک جگہ پر 2 بار نہیں ہوتے، تو اگر مان بھی لے تو ایک سٹرائک بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو برائسن لیک لوج کی ہے، جہاں پر ایک گیسٹ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ کیونکہ باہر بہت تیز طوفان تھا تو اس نے کیمرے کو راستے کی طرف سیٹ کیا تاکہ باہر کا ماحول اس میں ریکارڈ ہو سکے، لیکن کسی کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ایسا حادثہ کیمرے میں ریکارڈ ہوگا۔ اچانک ایک تیز لائٹننگ سٹرائک ہوئی جو کہ وہاں کے پیڑ پر گری، جس سے پیڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ پیڑ ساتھ موجود گھر پر گر کر نیچے آ گرا۔ لیکن خوش قسمتی سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی، سب اپنے کمروں کے اندر تھے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ نمبر 11، سرفنگ ود اے شارک۔ سرفنگ جو کہ لوگوں میں بہت پاپولر ہے، کبھی کبھار یہ سرفنگ لوگوں کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ 2015 کے ورلڈ لیگ چیمپئن شپس میں ایک سرفر مائک فیننگ ساؤتھ افریقہ کے پانی جیفریز بے میں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بوٹ کو کوئی چیز دھکے دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ ایک شارک تھا جو اس پر اٹیک کر رہا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 2 سال بعد پھر وہاں سوئمنگ کر رہا تھا اور ایسا ہی واقعہ اس کے ساتھ پھر پیش آیا، تو اس کے بعد مائک نے سوچ لیا کہ اب یہ ریٹائر ہونے کا وقت ہے۔ نمبر 10، ملٹی پلائنگ فائٹر جیٹ۔ آسٹریلین ایئر فورس کا پائلٹ ہے ریان میلول، جو جیٹس کے لمٹس کو چیک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سیلیبریشن میں تماشائی لوگوں کے لیے جیٹ کو گھماتا اور ٹیڑھا میڑھا اڑاتا ہے۔ 2017 میں وہ ایک تھرلنگ شو کر رہا تھا جو کہ ایک کار ریسنگ کا اینول شو تھا۔ یہ ریسنگ کوئنس لینڈ آسٹریلیا کے گلیوں پر تھا، تو یہ پائلٹ اس ریس روٹ کو فالو کرنے کے بجائے اپنے مستیوں میں مگن ہوا اور جیٹ کو ساحل پر موجود بلڈنگز کے ساتھ اڑانے لگا، اور کاکپٹ کی ویڈیو میں یہ دکھ رہا ہے کہ کیسے اس نے جیٹ کو ٹیڑھا کر کے بلڈنگز کے قریب اڑایا ہے۔ نمبر 9، برج خلیفہ بیس جمپ۔ برج خلیفہ دنیا کا سب سے اونچا بلڈنگ ہے، تقریباً 2717 فٹ اونچا ہے۔ اس بلڈنگ کے پاس صرف یہ ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا اونر اس پر مختلف ایونٹس کرتا ہے، جس سے اس بلڈنگ نے بہت سے ریکارڈ بنائے ہیں۔ 2014 میں ایک ریکارڈ بنا تھا جو کہ 2 اسکائی ڈائیورز تھے جنہوں نے برج خلیفہ سے جمپ مارا تھا، اور وہ نظارہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہو۔ یہ ڈائیورز برج خلیفہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور اپنے ساتھ ریڈ سموک کو چھوڑ رہے تھے، اور یہ بیس جمپ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں طرح طرح کے حیران کن لوگ رہتے ہیں۔ نمبر 8، ہیلی کاپٹر سٹنٹ۔ 105BO ایک جرمن اینٹی ٹینک ہیلی کاپٹر ہے جس کو پہلی بار 1970 کو لوگوں کے سامنے لایا گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ نہ صرف جنگ کے لیے بلکہ ایروبیٹکس کے سٹنٹس کے لیے بھی کافی اچھا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا ہیلی کاپٹر تھا جس میں 2 انجن لگے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ یہ پہلا ایسا ہیلی کاپٹر تھا جس میں ہنگلس روٹر سسٹم لگا ہوا تھا۔
اس سسٹم سے یہ کافی سٹیبلی ہل ڈل سکتا تھا اور پائلٹ اس پر سٹنٹس کر سکتا تھا۔ چارلی زمرمین دنیا کے کافی ماہر سٹنٹس مینوں میں سے ایک ہے اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس نے جنگلوں کے قریب جھاڑیوں میں اس ہیلی کاپٹر کو اڑایا ہے، لیکن اس کے لیے آسانی یہ تھی کہ یہ ہیلی کاپٹر اس طرح اڑانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس میں اس کا بھی کمال تھا کیونکہ بہت چند لوگ ہی ایسا کر پاتے ہیں۔ نمبر 7، اینٹرس راکٹ ایکسپلوژن۔ 1950 سے سارے اسپیس ایجنسیز اسپیس میں راکٹس بھیج رہے ہیں، اور جب کوئی راکٹ لانچ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہر بار ضروری نہیں کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہو۔ اینٹرس نام کا ایک راکٹ تھا جو 28 اکتوبر 2014 کو لانچ ہونے والا تھا، اور اس دن اس راکٹ کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ ہو گیا۔ ورجینیا آئی لینڈ پر یہ راکٹ تیار کیا گیا تھا تاکہ یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو کچھ سامان پہنچا سکے۔ شروعات میں تو یہ راکٹ چلنے لگا تھا، لیکن جب اس کا ٹیک آف ہوا تو ہوا میں ہی اس کے پروپلشن سسٹم میں مسئلہ آ گیا اور راکٹ واپس زمین کی طرف گرنے لگا، اور جو دھماکہ ہوا 20 میل دور سے اس کی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات یہ آگ لگی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے کوئی بھی اس واقعے میں زخمی نہیں ہوا، لیکن جو ملینز آف ڈالرز اس پر لگے ہوئے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ نمبر 6، بائکنگ تھرو نیو یارک سٹی۔ بڑے شہروں میں اکثر زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں، جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ بائک ہو اور آپ کا لک اچھا ہو تو پھر نظارہ الگ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ آدمی اس سڑک پر تیزی سے جا رہا ہے۔ کچھ ہی لوگ ایسا کرنے کا سوچتے ہیں۔ یہ آدمی مینہٹن سے بروکلن کی طرف جا رہا تھا اور سارے راستے پر اس نے اپنے سپیڈ کو کم نہیں کیا۔ جب بھی گاڑیاں بہت قریب ہو جاتی تو یہ اپنے لیے پھر بھی اس میں راستہ نکال لیتا تھا۔ نمبر 5، کرکٹ بال ہٹس اے فلائنگ فاکس۔ کرکٹ دنیا کا سب سے پاپولر سپورٹس ہے، اور اگر کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہو تو پھر تو ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں لوگ اسے گھر پر دیکھتے ہیں۔ تو جو گھر پر بیٹھ کر میچ کو دیکھتے ہیں ان کے لیے اس میچ کو بہت سارے کیمروں سے ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن ان کیمروں میں ایک اڑنے والا کیمرہ بھی ہوتا ہے جسے فلائنگ فاکس کہتے ہیں۔ 2018 میں گابا گراؤنڈ، جو کہ آسٹریلیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے، اس میں انڈیا کے خلاف میچ چل رہا تھا۔ تو جب بیٹسمین کو بال کیا گیا اور بیٹسمین نے شاٹ مارا تو وہ بال اوپر کی طرف چلا گیا، اور اوپر جو کیمرہ لگا ہوا تھا ریکارڈنگ کرنے کے لیے وہ بال پر لگ گیا، اور بیٹسمین کا پورا شاٹ خراب ہو گیا اور اس سے وہ رن بھی نہیں کر پایا، تو امپائر نے اس بال کو ڈیڈ بال ڈکلیئر کیا۔ نمبر 4، ڈیم کولیپس۔ دنیا میں ڈیمز مختلف وجوہات کی بنا پر بنائے جاتے ہیں۔ ڈیمز کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف پانی کو ٹھہرا سکے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں کنسٹرکشن کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے۔ برازیل کا برما ڈائنو ٹیلنگ ڈیم لوہے کے کان کے قریب ہے اور اسے بائی پروڈکٹس کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 25 جنوری 2019 کو برما ڈائنو ڈیم گر گیا اور اس میں موجود کیچڑ بہنے لگا اور اس نے تباہی مچا دی اور کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا، اور اس میں موجود 423 کیوبک فیٹ مٹیریل پڑا ہوا تھا، وہ بھی بہنے لگا اور قریب جو مائن کے آفیسز تھے اس کی طرف جانے لگا، یہاں تک کہ گھروں اور کھیتوں اور جو بلڈنگز تھے اس تک جانے لگا، اور ان کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ وہ کافی تیزی سے آ رہا تھا۔ بدقسمتی سے 270 لوگ اس سانحے میں مر گئے، اور صرف یہ نقصان نہیں ہوا کہ لوگ مر گئے بلکہ اس کے ساتھ ماحول کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ پورا علاقہ کیمیکل سے بھر گیا، بہت ساری ندیاں اس سے پولیوٹڈ ہو گئی۔ جو گرنے کا سین تھا وہ دیکھنے لائق تھا۔ امید ہے کہ ایسا پھر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، آئس برگ کیلونگ۔ دنیا میں کبھی نہ کبھی آئس برگز پھسلتے رہتے ہیں۔ 2008 میں گرین لینڈ کے ریموٹ ایریا میں 2 کیمروں کو سیٹ کیا گیا تاکہ وہ ایک بہت بڑے ایونٹ کو کیپچر کر سکے۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یہاں پر جو گلیشیئرز ہے اس سے 35 بلین ٹن برف ہر سال سمندر میں گرتا ہے، اور یہ گلیشیئرز دنیا کا فاسٹسٹ موونگ گلیشیئرز میں سے ہے۔ ہر دن یہ گلیشیئرز 150 فیٹ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، لیکن اس دن جب کیمرہ سیٹ کیا گیا تھا کسی کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ اتنا زیادہ برف نیچے گر جائے گا۔ جب یہ برف نیچے گرا تو کافی اونچی لہریں آ گئی۔ یہ آئس برگ اتنا بڑا تھا کہ یہ مینہٹن آئی لینڈ کے جتنا تھا، اور اس کی ہائٹ شہر میں موجود سب سے اونچے اسکائی اسکریپر سے بڑا تھا۔ ایسا واقعہ سالوں میں کبھی ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کریں۔ نمبر 2، لائن سیوز وائلڈ بیسٹ۔ شیر افریقہ کے طاقتور شکاریوں میں سے ہے۔
ایک فوٹیج ملی ہے جس میں ایک ینگ وائلڈ بیسٹ اپنے فیملی سے گم گیا تھا اور ہائیناس کا ایک گروپ اس پر حملہ کرنے لگا تھا۔ یہ گروپ اس بچے کے قریب آ گئے اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور دھیرے دھیرے اٹیک کرنے کے لیے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس بچے نے کافی دیر تک ان سے بچنے کی کوشش کی، لیکن آخر وہ تو ایک بچہ تھا، وہ کتنا ان سے اپنی جان چھوڑا تھا۔ وہ بچہ بھاگنے لگا اور یہ لگڑ بگے اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اور جب بچہ تھک کر ہارنے والا تھا اسی دوران ایک شیر ان کی طرف دوڑنے لگا، تو یہ سارے ہائیناز رک گئے اور دیکھنے لگے کہ اب اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن شیر بچے کی طرف نہیں بلکہ ہائیناز کی طرف دوڑنے لگا، تو سارے ہائیناز بھاگ گئے۔ پھر جب یہ وائلڈ بیسٹ کا بچہ بہت سارے شیروں کے بیچ میں تھا تو شاید آپ کے من میں بھی آیا ہوگا کہ اب یہ شیر اس بچے پر اٹیک کریں گے، لیکن انہوں نے اٹیک نہیں کیا اور اس بچے کو چھوڑ دیا۔ نمبر 1، ٹائٹ روپ کمپٹیشن۔ ٹائٹ روپ واکنگ کو انٹرٹینمنٹ اور سرکس کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن چائنا میں ریگولر شوز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے۔ یہ ایک شو تھا جس میں کمپیٹیٹرز کو ہنن پروونس میں ایک لیک کے اوپر پتلی سی تار پر جانا تھا۔ یہ تار نیچے لیک سے 3000 فٹ اونچی تھی اور ان کے لیے نیچے لیک میں کوئی سیفٹی نہیں تھی اور نہ ہی انہیں کسی چیز سے باندھا ہوا تھا۔ سب کچھ ان کے پیروں کی سٹیبلٹی اور ان کا وائر پر بیلنس کرنے پر تھا۔ اس کمپٹیشن میں سارے کمپیٹیٹرز کو تیزی سے اس تار پر جانا تھا۔ جب یہ کھیل شروع ہوا تو شروعات میں سب کو لگا کہ اسے کوئی نہیں کر پائے گا، لیکن سارے کمپیٹیٹرز اس پر روانہ ہو گئے۔ لیکن رول تو تھا کہ سب کو اس پر تیزی سے جانا تھا، تو اسی وجہ سے ان میں سے ایک آدمی پھسل کر گرنے لگا تھا، لیکن اس نے وائر کو پکڑ لیا اور پھر سے کھڑا ہو گیا۔ لیکن سب لوگ اتنے لکی نہیں تھے، بہت سے ایسے تھے جو کہ نیچے لیک میں گر گئے، اور اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب کوئی گرنے لگتا تھا تو ہوا میں ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے نیچے کمنٹ کریں۔ چھپا راز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کریں۔ اگر اس پول کے بارے میں جاننا ہے جس سے لوگ خودکشی کر سکتے ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں، یا اگر جاننا ہے کہ کیا مارس پر ایلینز کا گھر ہے تو رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں۔ اینڈ وی میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ لو اینڈ پیس۔ بائے بائے۔